اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں، میں ہوں نصیر الیاس اور اس ویڈیو میں ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں اسلامیات اختیاری کلاس 10 کی، اور اس کا آج ہمارے پاس ہے جی گرامر پورشن، گرامر والا حصہ ہے۔ اور یہ آپ کو کتنے نمبر کا آتا ہے جی؟ آپ کو پاس پیپر دکھاتے ہیں، یہ دیکھیے یہ پیپر ہے، نیچے اس کے فعل امر کی تعریف اور عربی میں 2 مثالیں، یا پھر مرکب ناقص کی تعریف اور عربی میں 2 مثالیں، آگے کیا لکھا ہوا ہے جی 5 نمبر۔ 5 نمبر یہ آپ کے فری کے ہوتے ہیں، ایک ڈیفینیشن لکھنی ہے، ساتھ 2 مثالیں آپ نے دے دینی ہیں، 2 آپ کو ڈیفینیشنیں آتی ہیں اور آپ نے ایک کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جو میں آپ کو کرانے لگا ہوں ان میں سے آپ کو ایک تو آ ہی جائے گی انشاءاللہ، ضرور 2 بھی آ سکتی ہیں لیکن ایک تو پکی ہے۔ تو آئیے جی اس کو کرتے ہیں۔ فعل امر اور فعل مجہول کی تعریف لکھیں اور ہر ایک کی مثال دیجیے۔ تو فعل معروف سے مراد ہے وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہو، جس کا فاعل معلوم ہو۔ جیسے یہ مثالیں اس نے ہمیں دی ہیں، خرجا زید، زید نکلا، کاتبو کتبتو میں نے لکھا، انزل اللہ القرآن اللہ نے قرآن نازل کیا۔ یہ فاعل ہے، یہ ادھر سے اللہ تعالیٰ فاعل ہیں، یہاں سے میں فاعل ہوں، اور یہاں سے یہ زید، یعنی کہ جس کا فاعل جو یعنی کہ کام کرنے والا ہوتا ہے نا، جو وہ اس کو فاعل کہتے ہیں، وہ معلوم ہوتا ہے جس میں اس کو فعل معروف کہتے ہیں، اوکے جی۔ اور فعل مجہول کیا ہے؟ فعل مجہول وہ ہے جس کا فاعل معلوم نہ ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ کون کام کر رہا ہے وہ اس کا نہ پتا ہو۔ اس کی مثالیں کیا ہیں جی؟ روزکنا ہمیں رزق دیا گیا، کون دیتا ہے یہ نہیں پتا چلا۔ یقتالون وہ قتل کیے جاتے ہیں، کس نے قتل کیا یہ بھی نہیں پتا۔ شوربا ما پانی پیا گیا، کس نے پلایا پانی یہ اس کا نہیں پتا۔ تو یہ فعل مجہول ہے جس کا ہمیں فاعل معلوم نہیں ہوتا، ان کا جو کام کرنے والا ہوتا ہے وہ ہمیں اس کا پتہ نہیں ہوگا۔ اسم ضمیر کی تعریف کیجیے اور اس کی اقسام بیان کیجیے۔ اسم ضمیر وہ اسم ہے جو غائب، مخاطب یا متکلم پر دلائل کرے، ان کے جو بندہ موجود نہیں ہے یا جو بات کر رہا ہے مخاطب، یا پھر جو جس سے بات کی جا رہی ہے یا جس سے بات ہو رہی ہے متکلم، اس کے اوپر دلائل دیتا ہے۔ مثلا ہوا وہ مرد، ٹھیک ہے نا، وہ مرد جو غائب ہے، ہیا وہ عورت، انتا تو ایک مرد، انا میں، یہ اسم ضمیر متکلم ہے۔ اس کی اقسام جو ہے آگے 2 ہیں۔ اسم ضمیر کی قسمیں، اسم ضمیر مرسل، اسم ضمیر منفصل، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ اس کی آپ نے نا آبجیکٹیو کے لیے بھی آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے کہ اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ اس ضمیر متصل وہ ہے جو کسی فعل، اسم یا حرف کے ساتھ مل کر استعمال ہو، فعل اسم یا حرف کے ساتھ مل کر استعمال ہو، جیسے قرأتو قرأتو میں نے پڑھا، خرجنا ہم نکلے، ساعت کا تیری گھڑی، علینا ہم پر، یہاں تو، اس کے بعد نا کا نا، سب ضمائر متصل ہیں۔ یہ 2 کا مثالیں بس کرنی ہے ہر ایک کی، آپ نے زیادہ نہیں کرنی۔ ضمیر منفصل، ضمیر منفصل وہ ہے جو الگ الگ استعمال ہو، جیسے ہوا وہ، ایا کا تجھے، نحنو ہمیں، ٹھیک ہے۔ فعل امر، فعل امر سے کیا مراد ہے؟ اس کی مثال، فعل امر وہ فعل ہے جس میں کسی کو حکم دیا جانا یا کسی سے التجا وغیرہ کرنا سمجھا جائے، یہ بڑا اہم ہے ویسے یہ۔ جیسے مثال کے طور پر اکتب تو لکھ، اخرج تو نکل جا، 2 ہی مثالیں اس نے دی ہوئی ہیں، اس میں حکم دیتے ہیں یا التجا کرتے ہیں۔ فعل ماضی کی تعریف اور عربی میں 3 مثالیں دیجیے۔ فعل ماضی وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا گزرے ہوئے زمانے میں واقع ہونا سمجھا جائے، ان کے گزرے ہوئے کل کی بات کی جا رہی ہے۔ قرأ کا مطلب ہے اس نے پڑھا، داخلہ وہ داخل ہوا، خارجہ وہ نکلا، اکلا اس نے کھایا، شاربہ اس نے پیا، سمیع اس نے سنا، کتبہ اس نے لکھا۔ 2 مثالیں بس کرنی ہیں آپ نے اس کے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد یہ 5ویں ڈیفینیشن ہے ہمارے پاس، فعل لازم اور فعل متعدی کی تعریف لکھی اور مثالیں دیجیے۔ فعل لازم وہ فعل ہے جس کو مفعول
با کی ضرورت نہ ہو اور فائل پر بات ختم ہو جائے، جیسے جا آ طارق، طارق آیا، ذہبا خالد، خالد چلا گیا، ان شکن، ان شکا، شکل کمرہ، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر طارق آیا، ٹھیک ہے، کہاں سے آیا یہ نہیں پتا چل رہا، یعنی کہ اس کا مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی کہ اس کا آبجیکٹ اینڈ پہ لفظ نہیں ہوتا، بس اس کا نام ہی جو فائل ہوتا ہے نا وہی یوز ہو رہا ہے اس میں۔ فعل متعدی کیا ہے؟ فعل متعدی وہ فعل ہے جس میں فائل کے علاوہ مفعول با کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ فائل کے ساتھ اینڈ پہ ان کے طارق آیا، کہاں سے آیا، یعنی کہ یا پھر ہم گئے، کدھر گئے، ہم لاہور گئے، ہم لاہور گئے، یہ تھا، یہ پورا فکر ہے، اس میں مفعول بھی آ کے ساتھ، اور یہ مفعول با کا ذکر کیے بغیر بات مکمل نہیں ہو، جیسے شرب الخالد الماؤن، خالد نے پانی پیا، قاتل داؤد جالوتا، داؤد نے جالوت کو قتل کیا، قرأ علی کتاب، علی نے کتاب کو پڑھا، علی نے پڑھا، کس کو پڑھا؟ کتاب کو پڑھا، اس طرح اس میں فائل بھی ہوتا ہے اور مفعول بھی ہوتا ہے، فائل علی ہو گیا اور مفعول کیا ہو گیا جی؟ کتاب ہوگی، علی نے کتاب کو پڑھا، ٹھیک ہے جی۔ جملہ اسمیہ کی تعریف کیجئے اور 3 مثالیں دیجئے۔ جملہ اسمیہ وہ جملہ جس کا پہلا جز اسم ہو، یعنی کہ کسی کا نام ہو، ٹھیک ہے جی، جملہ اسمیہ کہلاتا ہے، اس کو آپ بڑھا کر کے لکھیے گا، وہ جملہ، جملہ کرنا ہے ادھر آپ نے، ٹھیک ہے، جس کا پہلا جز اسم ہو، جملہ اسمیہ کہلاتا ہے، جیسے اللہ غفور، القرآن کتاب، الامرات جالسات، عورت بیٹھی ہوئی ہے، طارق شریف، زینب عابدات، زینب عابد گزار ہے، ٹھیک ہے، یہ دو، اس میں سے کوئی بھی 2 مثالیں آپ کر لیں، ٹھیک ہے، بس اتنا ہی کرنا ہے، نیچے والا رہنے دیں آپ، یہ یہاں سے بس اتنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مرکب توصیفی سے کیا مراد ہے؟ مثالیں دیجئے۔ وہ مرکب ناقص جو صفت اور موصوف سے مل کر بنے مرکب توصیفی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، مثلا والد نطیف، صاف ستھرا بچہ، رجال صادقون، سچے مرد۔ جملہ فعلیہ سے کیا مراد ہے؟ مثال دیجئے۔ جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز فعل ہو، مثالیں ذہبا زائدہ، زید چلا گیا، ٹھیک ہے، ذہبا دیکھنا یہ پہلا ورڈ فعل ہے، زید بعد میں ہے، شاری بس، شریبا، شریبا زایون ما، زید نے پانی پیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ دونوں آپ کی اس کی مثالیں ہو گئی، ٹھیک ہے، نیچے سے نہیں آپ نے اب کرنا، اوپر تک بس اتنا ہی کرنا ہے، اس کر لیں جی، یہ ہمارے پاس اس کی مثالیں اور یہ ہو گیا کمپلیٹ، اس کو اچھی طرح آپ نے یاد کر لینا، ہر ایک کی 2 آپ نے کرنی ہے مثالیں، تو ہماری طرف سے اتنا ہی، اب اجازت دیں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اوکے جی، اللہ حافظ۔